الرحیم نحوست کس چیز میں ہے؟ جیسے کہتے ہیں شوم یعنی نحوست تین چیزوں میں ہے، عورت میں، جانور میں، گھر میں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر ہوتی تو ان تین میں ہوتی مگر ان میں بھی نہیں۔ حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شوم اس امت سے اٹھا لی گئی ہے۔ خالق عادت کی اقسام۔ سوال: معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لوگوں میں اور خاص کر کے ہنودوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ گھر میں نحوست ہے، یہ گاڑی میں نحوست ہے، یہ سواری میں نحوست ہے، اور ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی کہتے ہیں، خاص کر کے بیچاری بہو ایک آتی ہے تو وہ منحوس ہے، اس کے آنے سے گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسئلوں کو بیان کر رہے ہیں کہ نحوست کے متعلق جو یہ خیال ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے دیا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں نحوست رکھی ہی نہیں۔ اگر نحوست رکھی ہوتی تو ان چیز میں ہوتی، لیکن جب ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے تو کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ پھر اس کو پڑھ دیں۔ نحوست کس چیز میں ہے؟ جیسے کہتے ہیں شوم یعنی نحوست تین چیزوں میں ہے، عورت میں، جانور میں، گھر میں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اگر ہوتی تو ان تین میں ہوتی مگر ان میں بھی نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی، ذرا کھول کے پڑھنا، مجدد الفسانی اس طریقے سے پڑھتا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نے کیا نام لیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شوم اس امت سے اٹھا دی گئی ہے، یعنی پہلے قوموں میں تھی، پہلی امتوں میں اگر تھی تو تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت ساری چیزیں ہمیں فائدے میں ملی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست گھر میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست عورت میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست مکان میں سے نکال دی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ کا مکان تو کندلے میں ہے لیکن رہتے تھے گنگوں میں، اس وجہ سے کہ ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم خاص تھی۔ تو جب تک حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے وہاں تک یہ گنگو رہے، اور پھر جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو تدریس کے لیے، پڑھانے کے لیے سہارنپور لے کر آئے۔ سمجھنا ہے؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی استعداد بہت اونچی تھی۔ بخاری کی تقریر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سبق میں جو بخاری کی تقریر اردو میں کرتے تھے، جب سبق ختم ہو جاتا تھا اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں جاتے تھے تو اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی یاد سے جو عربی میں تقریر حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی اس کو عربی میں نقل کر لیتے تھے۔ سمجھ میں آ گئے؟ اور وہ جو کاپی تھی وہ کاپی حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے فضل الباری کے نام سے کیا، ان کو حضرت نے اس کی تحقیق کی اور اس کو شائع کیا، اور بخاری کی تقریر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی موجود ہے۔ خیر، اصل جو واقعہ بتانا تھا وہ یہ بتانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی، لیکن میں نے جیسے کبھی شروع میں بتایا کہ ہنودوں میں رہ کر، ہنودوں کی وجہ سے بہت ساری ہماری اخلاق،
بہت ساری ہماری عادتیں بدل گئی ہے، اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت میں نحوست ہے، مکان میں نحوست ہے، گھوڑے میں نحوست ہے، اور عام مطلب لوگ اس نحوست کو بولتے رہتے ہیں، مانتے رہتے ہیں۔ اور زیادہ تر میں نے یہ بتایا کہ بیچاری نئی نویلی دلہن جب آ جاتی ہے تو اس کی تو شامت آ جاتی ہے کہ جب سے یہ شادی ہوئی اس وقت سے کیا ہے ہمارے گھر میں نحوست آ گئی اور یہ آ گئی اور وہ گیا، چلتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ احادیث کو تم پڑھو گے تو احادیث میں بھی آئے گا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے۔ تو اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں بھی ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پہلے ہوگی ان چیزوں میں نحوست، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت سی چیزوں میں اس امت کو فائدہ ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کتنے کو گنا ہے، جیسے جتنی دوسری امتیں ہیں ان کے لیے عبادت کرنے کی ایک جگہ متعین ہے، اسی میں وہ عبادت کر سکتے ہیں، باہر نہیں کر سکتے۔ ہندو جو ہیں وہ اپنے مندروں میں ہی جا کر پوجا پاٹ کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر وہ پوجا پاٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نصرانی ہے کوئی اپنے چرچ میں جا کر ہی عبادت کر سکتے ہیں، چرچ کے بعد نہیں کر سکتے۔ یہودی جو ہیں وہ بھی اپنے جو ان کے گرودوارے ہوتے ہیں یا تو جو ان کی جگہ ہوتی ہے عبادت کی، اسی جگہ پر وہ عبادت کر سکتے ہیں، باہر نہیں کر سکتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ جل جلالہ و من والوں نے میرے لیے مسجد زمین کو، ہر جگہ کی زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ اور وضو کرنے کی جگہ بنا دیا۔ یعنی جس زمین پر بھی ہم تیمم کرنا چاہیں تیمم کر سکتے ہیں، جس جگہ پر بھی نماز پڑھنا چاہیں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات رہی کہ مسجد میں اگر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر ایئرپورٹ پر تم نے جماعت کر کے نماز پڑھ لی، بس اڈے پر جماعت کر کے نماز پڑھ لی، ریلوے اسٹیشن کے جماعت کر کے نماز پڑھی تو تمہاری نماز ادا بھی ہو جائے گی، قبول بھی ہو جائے گی، اچھا ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس پر حضرت شیخ نمبر اللہ مرقدور نے ایک مرتبہ ہمیں قصہ سنایا کہ حضرت شیخ نمبر اللہ مرقدور کا جو گھر ہے ابھی بھی ہے، سمجھ میں آنے، اس گھر کا عام مشہور نام ہے کچا گھر۔ یعنی حضرت شیخ نمبر اللہ مرقدور کے زمانے میں بہت سارے مکان پکے اور پختہ بنائے گئے تھے، لیکن اس وقت سے یہ کچا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے بھی تھے حضرت شیخ کو کہ ذرا پکا گھر کر لیا جائے، سیمنٹ کانکریٹ کا پکا بنا لیا جائے، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ بھائی کیا گارنٹی ہے کہ میں اتنا زندہ رہوں گا، میں 6 مہینہ زندہ رہوں گا، اس کی گارنٹی تم دو تو میں بنا لوں، جب مجھے 6 مہینہ زندہ رہنے کی بھی گارنٹی نہیں تو میں بنا کے کیا کروں؟ یہ ان حضرت کا توکل تھا۔ خیر، حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو گھر خریدا گیا حضرت شیخ کے والد نے خریدا تھا، سمجھنا ہے؟ تو اس گھر میں ابھی رہنا ہے اور ابھی پورا سال بھی نہیں ہوا تھا، اتنے ہی میں حضرت شیخ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا انتقال کا مسئلہ مشہور ہے نا کہ کوے کا بیٹھنا اور تاڑ کا گرنا، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو اس گھر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ گھر کیا ہے، منحوس ہے، اس میں ہر سال ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس لیے اس گھر کو چھوڑو، دیکھو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن حضرت شیخ نمبر اللہ مرقدور نے اور ان کے والد مانتے نہیں تھے، اس لیے گھر کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ دوسرا سال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرا سال پورا ہونے سے پہلے حضرت شیخ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب والد کا انتقال ہو گیا تب تو بہت سارے لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ یہ گھر منحوس ہے، اس کو چھوڑو، دیکھو ہر سال کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے اس میں۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدور فرماتے تھے والدہ گئی والد گئے، میں ہی رہ گیا ہوں اور آئندہ سال میرا بھی نمبر آ جائے گا، ختم ہو گئی بس، سمجھ میں۔ لیکن حضرت شیخ نے چھوڑا نہیں، نہ چھوڑا تھا آج تک، سمجھ میں۔ کئی سال گزر گئے
لیکن پھر کسی کوئی موت نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے لوگوں میں ایک چیز مشہور ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عورتوں میں اور اسی طریقے سے گھر میں اور اسی طریقے سے سواری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی منحوسیت باقی نہیں رکھی ہے، یہ یاد رکھیں جی۔ خالق عادت کی اقسام۔ سوال: معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جو چیزیں خالق عادت ہو ان کا صدور نبی سے ہوتا ہوگا یا غیر نبی سے۔ اگر نبی سے ہے تو دعوی نبوت سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا۔ اگر دعوی نبوت سے پہلے ہے تو اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے سفر میں تشریف لے جاتے تو بادل آپ پر سایہ کرتے، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے تو درخت کی شاخیں ادھر متوجہ ہو گئی، جھک گئی، پتھر سے سلام کرنے کی آواز آئی، درخت سے سلام کرنے کی آواز آئی۔ یہ چیزیں ارہاسات کہلاتی ہے۔ اگر ان کا صدور نبی سے بعد از دعوی نبوت ہوتا ہے کہ نبوت کی دلیل لوگوں پر آشکارا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جیسے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ میں کنکری نے تسبیح پڑھی، ایک درخت کو بلایا، درخت سامنے جھک گیا، قضاء حاجت کے لیے کسی جگہ تشریف لے گئے تو درخت کھل گیا، درمیان سے وہاں جا کر آپ نے قضاء حاجت کر لی، درخت پھر بند ہو گیا۔ یہ معجزات کہلاتے ہیں۔ اور اگر خالق عادت کا صدور غیر نبی سے ہو تو ولی سے ہوگا یا غیر ولی سے ہوگا۔ اگر ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اگر غیر ولی سے ہوگا تو صالح سے ہوگا یا غیر صالح سے ہوگا۔ اگر صالح سے ہو تو اس کو معاونت کہتے ہیں، اور اگر غیر صالح سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھا کیا کہا؟ ارے پڑھے تو ایسے پڑھ کے سامنے والے کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ خوارق کیسے کہتے ہیں؟ سب پہلا سوال تو یہ ہے۔ خوارق یعنی جو چیز عام متن دنیا میں ہو رہی ہے وہ اسباب کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور اسباب کے ذریعے سے اس چیز کا پیدا ہونا ہوا، آنا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو اس کو تو کہا جاتا ہے عادتی چیزیں ہوتی ہے، اس میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو چیز عادتاً نہیں ہوتی یا انسان اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے وہ کام نہیں کر سکتا، انسان کی اپنی طاقت سے چاہے انسان اکیلا ہو یا سب مل کر کرے تو بھی وہ اکیلا نہیں کر سکتا، تو ایسے کام کو خوارق العادت کہا جاتا ہے۔ یعنی عادتاً وہ چیز نہیں ہوتی اور ایسی چیز کبھی کبھار ہو جائے، یہ خوارق العادت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اگر یہ خوارق العادت کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں اگر کسی آدمی سے ہو اور اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہو اور نبوت کے دعوے سے پہلے ایسی چیزیں ہو جائے، سمجھ میں آ گیا؟ اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 40 سال پورے نہیں ہوئے تھے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی نہیں لائے، رسول نہیں بنایا، اقرا بسم نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں ایسی صادر ہوتی تھی کہ جو انسان اپنے طور پر اس کو کر نہیں سکتا، انسان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ہاتھ میں کنکریاں تھی اور وہ کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی، اب پوری دنیا کی طاقت لگا دو، کنکری میں سے لا الہ کی آواز نہیں آئے گی، لیکن اب یہ لا الہ کی آواز آ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سے آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، اور اگر نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہو جو عام متن انسان سے نہیں ہوتا لیکن کرایا گیا ہے تو اس صورت میں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کے کرنے سے انسان عاجز ہے، جس کام کے کرنے سے انسان عاجز ہے، ایسا کام اس نے کیا اور وہ کام نبوت کا دعوے دار ہے اور اس کے حد پر ہوا ہے، تو یہ معجزہ اس نبی کی نبوت کا دلیل ہے، یہ معجزہ نبوت کا علمبردار ہے۔
کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو کام کوئی آدمی نہیں کر سکتا انہوں نے کیا ہے، اس وجہ سے یہ آدمی نبی ہوگا۔ تو نبی سے اگر کوئی کام خوارق العادت، عادت کے خلاف ہوتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور اس سے ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک مشہور معجزہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سارے بڑے بڑے شیاطین جو تھے، وہ ایک رات کو وہاں جبل ابو قبیس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھلائیے کہ آپ رسول ہیں، معجزہ دکھلائیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ چاند ہے، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ سمجھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انگلی کے اشارے سے کیا تو چاند درمیان میں ٹوٹ کر ایک پہاڑ کے ادھر چلا گیا، دوسرا حصہ پہاڑ کے ادھر چلا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن ان لوگوں کو تو ماننا تھا ہی نہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ تو ہماری نظر بندی ہے، سمجھ میں، یہ کوئی چاند کی نہیں ہے۔ خیر جو بھی تھا، آج کل بھی لوگ انکار ہی کرتے رہتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے تھوڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ سائنس اب یہ چاند کے اوپر پہنچے ہیں، تب وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند کے اوپر جس جگہ پر ٹوٹا تھا اور پھر ملا، تو ملنے کی وجہ سے وہ نشان رہ جاتا ہے نہیں، اس طریقے سے چاند کے اوپر انہوں نے نشان کو دیکھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کسی زمانے میں یہ چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو اب لوگ ماننا شروع کیا، ورنہ لوگوں نے تو بہت سارے اشکالات کیے تھے، بھائی کس نے دیکھا؟ اب ظاہر ہے کہ رات کو 10 بجے 10:30 بجے مکہ مکرمہ کے حساب کے اعتبار سے اگر یہ ہوگا تو مکہ میں 10:30 ہوں گے تو یہاں تو 12:30 ہوں گے، سمجھ میں آ گیا؟ اور ادھر امریکہ کی طرف جاؤ تو وہاں تو ابھی 6 بجے ہوں گے، 7 بجے ہوں گے، ابھی تو سورج نکلا ہوگا، چاند ہوگا بھی، دکھائی کہاں سے دے گا؟ کون دیکھے گا؟ اور چلو اگر ہوا بھی تو رات کو 10 بجے بیٹھ کر آسمان کی طرف کون دیکھتا رہتا ہے؟ کس کو معلوم تھوڑا ہے، سمجھ میں؟ لیکن پھر بھی ہندوستان میں ایک راجا تھا جس کا نام راجا بھوج، وہ اپنے محل پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو، اور پھر اس نے یہاں سے آدمی کو بھیجا، وہ اول اندر جوتشیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ رسول کا معجزہ ہے، مکہ میں ایک رسول پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے آدمی کو بھیجا اور پھر اس صورت میں وہ آدمی بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال تو جو کام ایک انسان نہیں کر سکتا، وہ کام اگر کوئی کسی آدمی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو یا تو ارہاس ہوگا، اگر نبی نے دعویٰ نہیں کیا پھر بھی نبی سے ہوا ہے تو، اور اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر وہ معجزہ ہوگا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معجزہ دلیل ہے کہ یہ آدمی اپنے دعوے میں بالکل سچا ہے، اللہ کا رسول۔ اب آگے اگر ذرا غور کریں اور سوچیں تو دنیا میں ایسے بھی آدمی گزرے ہیں جو سچے رسول نہیں ہیں، جھوٹے رسول ہیں۔ دنیا میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی 2 آدمی تو ہوئے تھے، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دعویٰ کر دیا تھا، وہ حدیث میں تم پڑھتے بھی ہوں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے کذاب نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، سمجھ میں آ گیا؟ ان میں سے ابھی قریب میں کوئی گزرا ہے؟ غلام قادیانی، وہ تو قادیان میں گزرا ہے، تو میں اسی کا نام لینے والا تو مشہور وہی ہے، لیکن ابھی ایک نیا نام نکلا ہے جو مولانا دے رہے ہیں۔
समझ में आया नहीं, सब झूठे हैं, समझ में आया। गुलाम मोहम्मद कादियानी ने तो बड़े अजीब अजीब दावे किए, उन सारे दावों को छोड़ो, लेकिन उसने नबी अगर कोई पेशीन गोई करता है तो वो पेशीन गोई बिल्कुल हक और सच्ची होती है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी पेशीन गोई फरमाई कि मेरे बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, आज तक हर निशानी पूरी पाई जाती है, समझे। गुलाम मोहम्मद कादियानी ये पंजाब का एक आदमी था, समझ में आ गया। तो उसने कहा कि मेरी शादी मेरी चचा साथ बहन के साथ इश्क होगा कुछ भी, लेकिन उसका पेशीन गोई के बावजूद भी उसके साथ उसकी शादी हुई ही नहीं। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सूरत की कि हो ही नहीं सकी। तो बताया जाता है कि देखो अगर नबी होता तो उसकी पेशीन गोई सही होती, लेकिन वो तो झूठा है और झूठे की पेशीन गोई सही नहीं होती, समझ में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद एक दूसरा मसला भी साथ में जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई काम ऐसा है कि जो किसी इंसान की कुदरत से, किसी इंसान के हाथ से नहीं होता, वो नबी भी नहीं है, नबूवत का दावा भी नहीं करता है, लेकिन अल्लाह का वली है, नेक है, अल्लाह का वली है, और उसके जरिए से अगर ऐसा काम हो जाए तो उस सूरत में उसको क्या कहते हैं, करामत, यानी वली की बुजुर्गी की दलील है, करामत है ये कि ये अल्लाह तबारक व तआला का महबूब है, अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रम बंदा है, तो इस वजह से उसको करामत कहते हैं। लेकिन बाद मर्तबा वो बुजुर्ग और नेक नहीं होता, ये भी याद रखो, लेकिन उससे भी ऐसी चीजें तारी होती है तो उसको करामत नहीं कहा जाता, इसको इस्तिदराज कहा जाता है, ढील कही जाती है। अल्लाह तबारक व तआला भी ढील दे रहे हैं, और ये तो तुम देखते ही हो, नहीं तो अभी 2-3 महीने में देखोगे पतंग चगाने का मौका आएगा, किसी पतंग को काटना होता है तो तुम ढील लेते जब बहुत सारी ढील देते फिर एकदम सटाक से खींचना शुरू कर देते हो और खींचने में वो कट जाता है, होता है ना ऐसा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला उसको ढील दे रहा है, और फिर मौका आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी गिरफ्त कर देगा। इसको इस्तिदराज के माने ढील देने को कहते हैं। तो इस ढील की वजह से आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कोई बुजुर्ग हो गया, मैं बड़ा हो गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ढील दी हुई कही जाती है। तो ये चौथी चीज हुई। अगर नबी है और नबी के हाथ पर ऐसा हो रहा है, नबूवत ने अभी तक नबूवत का दावा नहीं किया, समझ में, इसको एहरास कहा जाता है। नबूवत का दावा कर लिया है, उसके बाद अगर ऐसी चीज होती है तो वो मौजज़ा है, नबी का मौजज़ा है। और अगर वो आदमी नबी नहीं है, नबी का गुलाम है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, ईमान वाला है, उसके हाथ पर अगर कोई ऐसी चीज हो गई तो उसको करामत कहा जाता है। और कयामत से पहले बहुत सारे ऐसे शयातीन होंगे कि जिनके हाथ पर ऐसी चीजें होंगी, वो इरहास और ढील कहा जाता है। जी, फिर अब पढ़ दे इसको, देख। सवाल, मौजिज़ा और करामत में क्या फ़र्क है? जवाब, जो चीज़ें खालिक आदत हो उनका सुदूर नबी से होता होगा या गैर नबी से। अगर नबी से है तो दावा नबूवत से पहले होगा या बाद में होगा। अगर दावा नबूवत से पहले है तो उसको कहते हैं इरहास। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो बादल आप पर साया करते, एक दरख्त के नीचे जाकर बैठे तो दरख्त की शाखें उधर मुतवज्जे हो गई, झुक गई, पत्थर से सलाम करने की आवाज़ आई, दरख्त से सलाम करने की आवाज़ आई, ये चीज़ें इरहासात कहलाती है। अगर इनका सुदूर नबी से बादस दावा नबूवत होता है कि नबूवत की दलील लोगों पर आश्कारा हो जाए, उसको नबूवत लोगों को मालूम हो जाए कि ये सच्चा नबी है, इस वजह से ऐसी चीजें अल्लाह ताला ने दिखलाई, जैसे चांद के 2 टुकड़े कर दिए, जी, इसको मौजिज़ा कहते हैं।
جیسے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ میں کنکری نے تسبیح پڑھی، ایک درخت کو بلایا، درخت سامنے جھک گیا۔ ایک مرتبہ کو استنجا کرنے کی ضرورت تھی، وہاں کوئی پردے وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اب استنجا بھی کرنا ہے، پردے کا انتظام بھی نہیں ہے، تو ایک درخت وہاں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو دعوت دی، درخت جڑوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور جھک گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا اور پھر درخت واپس چلا گیا۔ یہ معجزہ ہے، کر سکتے ہو تم تو کر سکتے ہو، پتہ نہیں جی۔ حاجت کے لیے کسی جگہ تشریف لے گئے تو درخت کھل گیا درمیان سے، وہاں جا کر آپ نے قضاء حاجت کر لی، درخت پھر بند ہو گیا، یہ معجزات کہلاتے ہیں۔ اور اگر خارق عادت کا صدور غیر نبی سے ہو تو ولی سے ہوگا یا غیر ولی سے ہوگا؟ اگر ولی سے ہوگا تو کرامت کہا جائے گا، کہ ولی کی عزت میں، ولی کے احترام میں، ولی کی کرامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اس کو کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے جی۔ اگر ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اگر غیر ولی سے ہوگا تو صالح سے ہوگا یا غیر صالح سے ہوگا؟ یعنی چلو وہ اللہ والا اتنا نہیں ہے لیکن وہ آدمی ہے، اب یہ دیکھو کہ اس میں صلاحیت یا صالح ہونا، نیک ہونا زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر صالح ہے زیادہ، ولی اللہ پہ داخل نہیں ہے لیکن صالح ہے، نیک ہے، اگر صالح سے ہو تو اس کو معاونت کہتے ہیں، معاونت، اعانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر غیر صالح سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کہتے ہیں، ڈھیل کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل لے رہا ہے، ابھی جیسا چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک کھینچ لے گا، اچانک تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا جی۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ فرمایا کہ افریقہ میں مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ میں تقدیر کا قائل نہیں، میں نے کہا کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، اور جو شخص علم الہی کا منکر ہو وہ جاہل ہے۔ پھر فرمایا کہ جو چیز نفس کے مطابق ہوتی ہے اس کو تو لوگ بے دھڑک کر لیتے ہیں، اور جو حکم الہی ہوتا ہے اس میں تقدیر کی آڑ لیتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کیجئے تو کثیر نفع ہوگا، خوب مال ملے گا، تو اس کو فوراً کر لیں گے، اور اگر کہا جائے کہ نماز پڑھیے تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں ہوگا تو پڑھ لیں گے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ تقدیر کا ہے، پہلے بھی گزر چکا، اور میں نے بتایا تھا کہ نفس مسئلہ تو ہے بہت ہی چکنا، اس میں جتنی زیادہ بحث کرنے جاؤ گے پھنسنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ جیسے چکنی جگہ ہو اور اس کے اوپر اگر پاؤں رگڑنے جاؤ تو عامتاً آدمی پھسل ہی جایا کرتا ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ ہوتا ہے مقدر ہے، تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہمارے لیے لکھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے، کہ جب کچھ تقدیر میں ہو رہا ہے تو پھر اس پر جزا اور سزا کا کیا مطلب؟ سمجھ میں؟ آپ لوگوں نے تفسیر پڑھی ہوگی، اور تفسیر میں آیا ہوگا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ جو کفر کرنے والا کفر کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، جب اللہ کی مرضی سے کرتا ہے تو پھر اس کو سزا کیوں؟ سمجھ میں آ گیا؟ پھر دوبارہ یہ مسئلہ آ گیا، خود حضرت مفتی صاحب نے بھی آگے کہا تھا کہ اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ بیان کی تھی کہ دیکھو ایک آدمی ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، اور گھر بنانے کے وقت میں وہ کسی آدمی کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے گھر بنانا ہے، اور اس میں بیٹھک روم بھی چاہیے، اس میں کھانے کا کمرہ بھی چاہیے، اس میں کھانا پکانے کا کمرہ بھی چاہیے، ایک اسٹور روم بھی چاہیے، پیشاب خانہ بھی چاہیے، پخانہ بھی چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ آرکیٹیکٹ ہوگا جو پلان بنانے والا، آرکیٹیکٹ کا پڑھا ہوا آدمی، اب وہ سارا نقشہ اصول کے مطابق بنا کر دے گا کہ کمرہ 10x10 کا ہوگا، 10x12 کا ہوگا، کتنا جس جو بھی ہو، اب وہ سارا نقشہ بنا کر اب اس کو لا کر تم کو دے دیا۔ سمجھ میں؟ اب اس کے بعد جو کمرہ مکان بنانے والا معمار ہے، اس معمار کو اس نے بلایا اور معمار کو کہا مجھے کمرہ چاہیے اور اس قسم کا چاہیے۔ اب اس قسم کا وہ معمار کمرہ بنائے گا تو جو اس میں نقشہ ہے، جو مقدار ہے، اسی کے حساب سے بنائے گا کہ نہیں؟ اسی کے حساب سے بنائے گا تو مالک بھی کہے گا کہ
مجھے جیسا چاہیے تھا ویسا ہی مل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کون و مکان کائنات کو بنانے سے پہلے ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور کی، سوچا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اللہ اکیلے تھے ابد الآباد میں، کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے پہچانے جانا چاہیے، مخلوق چاہیے تاکہ وہ مجھے پہچانے اور کیا ہے، تو پھر مخلوق کو پیدا کرنا ہوگا۔ تو مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات بنائی، اور اس ساری کائنات کے لیے پھر انسانوں کو بنایا، اور انسان کو سب سے وہ بنایا۔ اب اللہ جل جلالہ نے یہ کہا کہ عبادت کرو۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ عبادت کرے گا، معلوم ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ عبادت کرے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اب ہمارا امتحان کیا ہے؟ ہمارا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز عطا فرمائی جس چیز کو کہا جاتا ہے عقل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز صرف انسان کو عطا کی ہے، دوسرے کسی کو عطا نہیں کی۔ تم کہو گے کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ بیجے میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، اور بیجا تو بھینس کا بھی ہوتا ہے، گدھے کا بھی ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے صحیح ہے، لیکن ان میں عقل نہیں ہوتی۔ وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے کہ اس کو کھاؤں گا تو فائدہ ہوگا، اس کو کھاؤں گا تو نقصان ہوگا۔ اس سے زیادہ جانوروں کو معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے، اور تمہیں سارا معلوم ہے، ابھی کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، بعد میں کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا۔ جتنا غور و فکر کرو گے اتنا تم اس کو اچھی طریقے سے سوچ سکو گے، سمجھ سکو گے، پوری طریقے سے کر سکو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقل ہے ہمیں دی ہے، اور اس عقل میں آدمی بہت کچھ سوچ سکتا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو محدود بنا رکھا ہے، زیادہ سوچتے نہیں، بس اتنا سوچتے ہیں کہ کیا ہے کھانے میں کیا ملتا ہے، وہ اچھا ہے وہی کھاتے ہیں۔ لیکن اگر تم یہ سوچو کہ اس پتھر کو یوں ملا ہے، اس گرمی کو یوں ملا ہے، اس کو یوں ملا ہے، اس کو یہ ملا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ سائنس والے سوچ سوچ کر راکٹ بنا لیتے ہیں، ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں، کہ عقل ہی کے ذریعے سے ہوا کہ نہیں؟ ہماری وہ عقل، وہی عقل، ویسے وہ بھی ہے، لیکن انہوں نے اس عقل کے اوپر محنت کی، اور محنت کر کے کیا ہے، انہوں نے یہ چیزیں سیکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف پسند ہے، اس لیے نیکی کرنے والوں کے نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور گناہ کرنے والے کے گناہ کو وہ سزا بھی دیتا ہے۔ اگر ہم کو نیکی پر مجبور کرتا، زبردستی نیکی کرنی پڑے گی، تو پھر اس کو ثواب کیسے ملتا؟ وہ تو زبردستی کیا گیا ہے، اور زبردستی کفر کیا تو اس پر سزا کیسے؟ وہ تو زبردستی کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ زبردستی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عقل دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ایک اللہ ہے، اس اللہ نے تمہارے پر یہ انعام کیا ہے، تمہارے لیے سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، آفتاب اور یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور اس کا حکم ہے کہ اسی ایک کی عبادت کرو۔ تو آدمی اب عقل کے ذریعے سے سوچے گا نا کہ جو آدمی اتنا زیادہ محسن ہو، اتنا زیادہ خیر کرنے والا ہو، اتنا زیادہ برکت کرنے والا، اس کی بات ماننی چاہیے۔ اور یہ بھی تمہیں اختیار دیا ہے کہ اس کی خیر کو نہ مانو اور اس کے دشمنوں کو مانو، تو بھی مان سکتے ہو۔ یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم حق کو مانو یا نہ مانو۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اختیار سے اپنا پروردگار مانا ہے، زبردستی تو کسی نے کی نہیں، یا کی؟ ہر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو معبود مانتا ہے وہ اپنے اختیار سے مانتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی طریقے سے یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، بجرنگ بلی کو مانتے ہیں،
یا جس کو بھی مانتے ہیں وہ اپنے اختیار سے مانتے ہیں، وہ ان کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو اب ان کو جو سزا ملے گی تو وہ ان کو کہ تم نے حق راستے کو کیوں، دو راستے تم کو بتا دیے گئے تھے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہم نے بتلا دیے تھے، ان میں سے اس راستے کو کیوں اختیار کیا، اس راستے کو کیوں اختیار کیا؟ تو اب اگر تم مسلمان کہے تو ہم اللہ کی تقدیر سے مسلمان ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن کافر اگر کہے جیسا کہ گزشتہ آیا تھا اس میں، سمجھنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، ہم کفر کریں تو ہم نے کفر کیا، جب کفر کیا تو ہمیں سزا کیوں؟ تاکہ اللہ کی مرضی کفر کی نہیں تھی، اللہ نے تو دو راستے بتائے تو تمہیں اختیار دیا تھا کہ دونوں میں سے تم جو چاہے پسند کرو۔ ہم نے اسلام پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے خوشی ظاہر کی، تم نے کفر پسند کیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا مقرر کی۔ تو تقدیر کا مسئلہ یہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں پہلے ہی سے سارا جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ دیا، اور اسی پر میں نے تمہیں آج تو نہیں پہلے بتایا تھا، یہ طلبہ شکایت کرتے ہیں کہ شوربہ جو ہے پتلا آتا ہے، مدرسے والے اچھا کھانا نہیں کھلاتے، تو میں تو کہتا ہوں تم لکھوا کے لائے ہو تو میں کیا کروں، وہاں سے ایسا ہی لکھوا کے لائے ہو۔ ارے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا رزق لکھا تھا کہ نہیں، کہ اتنی روٹی ہوگی، اتنا چاول ہوگا، اتنا ہی کھا، اور جب تک وہ لم یستکمل الرزق، جب تک آدمی اپنا رزق پورا نہیں کرتا موت نہیں آتی۔ جمعہ کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ علم الہی کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن جو ہوگا وہ اپنے اختیار سے تم نے اس کو لیا ہے۔ جی۔ فرمایا کہ افریقہ میں مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ میں تقدیر کا قائل نہیں۔ میں نے کہا تقدیر بہت سارے دنیا میں ملتے ہیں، اور دوسرے لفظ سے بھی کہتے ہیں کہ تقدیر اور تدبیر دونوں میں کون کامیاب ہے؟ تقدیر کامیاب ہے، تقدیر تو اللہ کا لکھا ہوا ہے، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں دنیا دار تدبیر کرو، تدبیر تقدیر سے بھی بڑی ہے، کتنے چاہے تدبیر کر لو، سمجھنا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اگر تمہارے تقدیر میں کھانا نہیں لکھا ہے تو جتنی چاہے ڈیگیں پکوا لو، جتنا کھانا نکال کر رکھ لو، تم کھا ہی نہیں سکو گے۔ اس وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے تقدیر کا، یہ ذرا بہت ہی نازک مسئلہ ہے، ذرا سی دیر میں آدمی گمراہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کو کہا، والدہ کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، چلو والدہ کی تو کون سنتا ہے، بیوی کہتے جاؤ نا کام کرو نا، کہا کیا کام کروں، میری تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کا تقدیر کہنا صحیح ہے؟ پھر کھانا بھی لکھا ہی نہیں ہوگا تو پھر کھانا کیوں مانگتے ہو؟ وقت پر کھانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ تو ضرور مانگتے ہو۔ اس وقت کون ہے کہ ہماری تقدیر میں پتہ نہیں کھانا لکھا ہے کہ نہیں ہے، لکھا ہوگا تو آئے گا، نہیں لکھا ہوگا تو نہیں آئے گا۔ سمجھ میں کہاں کا دھوکہ کھا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ کیا ہے، اوپر سے چھلانگ لگاؤ، تقدیر میں ہوگے تو بچ جاؤ گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر کے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، تقدیر کو آزمانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ظاہر بات ہے، جو ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ مسئلہ جو ہے تقدیر کا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں تفسیر ہے، بیان قرآن میں ایک الگ طریقے سے اس کو سمجھایا ہے۔ ایک بہت بڑا پتھر ہے، سمجھ میں ایک آدمی سے نہیں اٹھ سکتا، اللہ جل جلالہ امن والوں نے فرمایا کہ دیکھو اس پتھر کو مت اٹھانا، تم اٹھا نہیں سکتے، لیکن اگر تم اٹھانے کا ارادہ کرو گے تو ہم تمہاری نصرت کریں گے، مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے اور تم کو اٹھوا دیں گے۔ سمجھ میں؟ اب اس آدمی نے اس پتھر کو اٹھایا تو کہہ سکتا ہے کہ میں تو اٹھا نہیں سکتا تھا، اس نے کیوں اٹھوایا؟ مدد کی کہ نہیں اس نے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہا کہ تم نہیں اٹھا سکتے مت اٹھانا، یہ کام کرنا ناجائز ہے مت کرنا، زنا کرنا خراب ہے حرام ہے مت کرنا، سمجھنا؟
لیکن اگر تم زنا کرنے کا ارادہ کرو گے، غلط راستے پر جانے کے لیے کرو گے، تو ہم راستے نکال دیں گے تم کو، وہ بھی کرا دیں گے تم کو۔ تو اب یہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہوئی یا اللہ کی ہوئی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر اگر چوری کرنا، چلو زنا تم کو اچھا نہیں لگا تو جواب نہیں دے سکتے، لیکن کیا چوری کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کرنا منع کیا، چوری کا راستہ منع کیا، اور چوری کرنے والے کے ہاتھ کرنا بری چیز ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی آدمی چوری کرنا چاہے تو وہ چوری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کو ساری سہولتیں راحتیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی تو ملتی ہے۔ اب وہ کہے کہ میں نے چوری اس لیے کی کہ اللہ چاہتا ہے اس لیے میں نے کی، تو یہ صحیح ہے؟ اللہ تو نہیں چاہتا، لیکن جب تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ راستہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کفر نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کفر نہیں چاہتا کہ آدمی کفر کرے، وحدہ لا شریک لہ، تم سب سے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ لیکن اگر تم کفر کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو اس کی طرف متوجہ کر دے گا، ساری تیاریاں اس پہ ہوگی، یہ تمہاری پسند پر کیا گیا ہے، ہماری پسند پر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ افریقہ میں مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ چل پورا کر جلدی۔ میں تقدیر کا قائل نہیں، میں تقدیر کو نہیں مانتا، بہت سارے آپ کو ملیں گے تقدیر کو نہیں مانتا۔ جی۔ میں نے کہا کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں یہ سوچ رکھا تھا، پوچھا شقی او سعید، سمجھ میں؟ وہ فرشتہ لکھ رکھا ہے شقی، وہ فرشتہ لکھ رہا ہے سعید۔ اب جو سعید لکھ دیا گیا ہے وہ سعید ہی رہے گا، اور جو شقی لکھا گیا وہ شقی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ علم کے مطابق ہوا کہ نہیں؟ جی۔ اور جو شخص علم الہی کا منکر ہو وہ جاہل ہے۔ پھر فرمایا کہ جو چیز نفس کے مطابق ہوتی ہے، اب یہ پھر اس کے بعد حضرت مفتی نے کہا کہ دیکھو ہماری عادت تو یہ ہے کہ جو ہم کو پسند ہے اس کے کرنے کے لیے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں، خوب محنت کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، اور جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے آدمی بھی کیوں نہ کہے کہ یہ کرو یہ اچھا ہے۔ نماز کسی کو پسند نہیں، روزے کسی کو پسند نہیں، زکوٰۃ دینا کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے، پیسے نکالنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ خیر، اس کو بڑے سے بڑا آدمی کہے، اللہ کا رسول کہے تو بھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں؟ اور جو چیز نفس کے مطابق ہوتی ہے اس کو تو لوگ بے دھڑک کر لیتے ہیں، بے دھڑک کر لیتے ہیں، جو تمہیں پسند ہے بے دھڑک کر لیتے ہیں۔ جی۔ اور جو حکم الہی ہوتا ہے اس میں تقدیر کی آڑ لیتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کیجئے تو کثیر نفع ہوگا، خوب مال ملے گا، تو اس کو فوراً کر لیں گے۔ اور اگر کہا کہ فجر کی نماز پڑھیے بہت ثواب ملے گا، تو بھی روز فجر کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ پڑھیں گے۔ ثواب میں کون پڑھے گا؟ جی۔ اور اگر کہا جائے کہ نماز پڑھیے تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں ہوگا تو پڑھ لیں گے۔ ایمان کی کمی زیادتی۔ سوال: حضرت حق تعالی شانہ کے ارشاد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ترجمہ: سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ترجمہ: جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ وغیرہ سے ایمان میں کمی زیادتی کا وقوع معلوم ہوتا ہے، حالانکہ امام صاحب کا مذہب الایمان لا یزید ولا ینقص ہے کہ ایمان یہ میں بخاری کا بہت کتاب الایمان کا بہت مشہور سبق ہے، یہ سمجھ میں آیا نہیں؟ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے یا نہیں۔ بعض صوفیہ، بعض اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور نماز پڑھو گے تو ایمان میں زیادتی ہوگی، ذکر اللہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا، بہت ساری چیزیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو مستقلاً کتاب الایمان اسی باب کے اوپر ذکر کیا کہ اس کے کرنے سے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اس کے کہنے سے ایمان میں بڑھوتری ہوگی وغیرہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص،
ایمان ایمان ہی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. سمجھ میں اب بحث چلتی ہے، جو آپ حضرت جانتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں، اور ان سب کو میں بتانا ابھی کہنا بھی نہیں چاہتا، ضرورت بھی نہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز بھی چھوٹنی نہیں چاہیے. اگر ایک چیز بھی چھوٹے گی تو تم مومن نہیں. بنیادی ایمان چاہیے. سمجھ میں؟ اب وہ بنیادی ایمان کس چیز کا نام ہے اس کو ذکر کرو. بخاری میں تفصیل کے ساتھ ہم بتاتے ہیں. سمجھ میں؟ کتاب الایمان، تقویت الایمان، علماء دیوبند کے عقائد وغیرہ اس قسم کی کتابیں لکھی ہے جس میں عقیدے بتایا گیا کہ یہ عقیدہ ضروری ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے. اگر یہ سارے عقیدے ہوں گے تو تمہارا ایمان کامل. اگر یہ سارے عقیدے نہیں، اس میں ایک عقیدہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان ناقص. اور ناقص ایمان کا اعتبار نہیں. اللہ کے یہاں سب سے پہلے ایمان کی جانچ ہوگی. جس کا ایمان صحیح ہوگا وہ بچے گا، اور جس کا ایمان غلط ہوگا وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہوگا، ہمیشہ کا. سمجھ میں؟ اس لیے ایمان بہت زیادہ ضروری ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نفس ایمان جو ہے، اس میں ایمان یا تو پورا معتبر ہے یا پورا غیر معتبر ہے. اس میں اتنے پرسنٹ ایمان معتبر اور اتنا پرسنٹ ایمان غیر معتبر، یہ تقسیم نہیں ہے. اس لیے جتنا ضروری ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. اب ان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے کپڑا دھونے کے لیے اگر صابن ہو تو صابن سے کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن ہمارے زمانے میں ٹینو پال کر کے پاؤڈر ملا کرتا تھا، اس میں پانی میں ڈالو اور سفید کپڑا کو رکھو تو اور زیادہ سفید ہو جائے گا، اور زیادہ وائٹ ہو جائے گا. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اسی طریقے سے نفس ایمان ہے. اب اگر آدمی نماز پڑھنا ضروری ہے، اب نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز میں تسبیحات پڑھتا ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، تو اب اس میں زیادتی ہوگی. لیکن یہ زیادتی کس میں ہوگی؟ نفس ایمان میں ہوگی یا ایمان کے علاوہ دوسری چیز میں ہوگی؟ دوسری چیز میں ہوگی. ایک انسان ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، جو پورا انسان ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر کسی کی آنکھیں نہ ہو، دو آنکھیں نہیں، اندھا ہے، انسان ہے کہ نہیں ہے؟ دو ہاتھ نہیں ہو، لونجا ہے لیکن آدمی ہے. لنگڑا ہے، دونوں پاؤں نہیں ہے لیکن وہ انسان ہے. لیکن انسان کی باڈی نہ ہو اور اس باڈی میں کچھ کم ہو، آدھی باڈی ہے، پاؤ باڈی ہے، تو وہ انسان ہے نہیں ہے. تو جو اصل ایمان ہے وہ ایمان، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتا. ہاں، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آنا، سلام کر کے آنا، سلام کر کے جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وغیرہ جو ہے، یہ سب کے سب مزین ہے. سمجھنا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گھر ہے، اس کی کھڑکیاں، اس کا کلر وغیرہ نہ ہو تو ابھی بنگور ہو تو ابھی وہ گھر کہا جائے گا کہ نہیں؟ لیکن گھر ہو اور بہت ہی بہترین اس کی پالش کی گئی ہو، بہت ہی وقت چکا چوند کیا گیا ہو، لائٹ وغیرہ ہو، تو وہ بھی گھر ہے. لیکن وہ گھر کے ساتھ ساتھ اچھا گھر کہا جائے گا. وہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے نفس ایمان یہ تو ضروری ہے، اس میں تو کمی بیشی نہیں ہوتی. یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. اور اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، جس میں چکا چوند وغیرہ کی مثالیں بیان کی گئی، وہ کمالیت کی ہے کہ جتنا زیادہ کامل ہوگا اتنا وہ ہوگا. جی کیا ہے آگے؟ جواب: ارشاد فرمایا کہ نفس ایمان میں زیادتی و نقصان واقع نہیں ہوتا. نفس ایمان میں تو نہیں، اگر اس میں ایک میں بھی کمی رہ گئی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ و ارکانہ، یہ ایمان مجمل ہے. اور ایک ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ سارا کا سارا.
اللہ کو مانے اللہ کے رسول کو نہ مانے، اللہ کے رسول کو مانے اور قرآن کو نہ مانے، مسلمان ہے وہ نہیں ہے، تو بنیادی چیزیں ہیں تو ماننا پڑے گا اس کو. جی ارشاد فرمایا کہ نفس ایمان میں زیادتی و نقصان واقع نہیں ہوتا، البتہ مؤمن بھی کے اعتبار سے ایمان میں مومن بھی جس کے اوپر ایمان لائے ہو اس کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. جی البتہ مؤمن بھی کے اعتبار سے ایمان میں زیادتی و نقصان کا تحقق ہو سکتا ہے. مثلا 10 آیت کا نزول ہوا، ان پر ایمان لائے، پھر اور 10 آیت حضور نازل صلی ہوئی. اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیتیں الگ الگ نازل ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے ابھی 10 پر ایمان ہے، پھر 20 پر ایمان ہوا، پھر 40 پر ایمان ہوا، تو اس میں تو وہ ایمان وہاں بڑھتا تھا. لیکن اب تو قرآن پورا اتر گیا، اب اس میں تو کمی بیشی کہیں ہونے والی نہیں ہے. جی مثلا 10 آیت کا نزول ہوا، ان پر ایمان لائے، پھر اور 10 آیت نازل ہوئی، ان پر بھی ایمان لائے، تو ظاہر ہے کہ بعد کی 10 آیت کے نزول سے قبل ایمان مؤمن بھی کے اعتبار سے کم تھا. کم تھا، اب وہ 10 آیتیں اور بڑھ گئی تو زیادہ ہو گیا، پھر 10 آیتیں بڑھ گئی تو اور زیادہ ہوگا، وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا. جی اور ان کے نزول کے بعد ان پر ایمان لانے سے ایمان میں اضافہ ہو گیا. حق تعالیٰ کے ارشاد مذکور میں اسی اعتبار سے زیادتی فی الایمان مراد ہے. ما یتعلق بالقرآن. سورہ فاتحہ کس پارے میں؟ سوال: سورہ فاتحہ کو کے پارے میں بھی لکھا جاتا ہے، بعض دفعہ الف لام میم کے پارے میں بھی لکھا جاتا ہے. یہ کس کیا پارے نے کا سوال حصہ یہ ہے؟ پوچھا گیا کہ سورہ فاتحہ یہ کون سے پارے میں ہے، پہلے پارے میں ہے یا 30ویں پارے میں ہے؟ دیکھو قرآن پاک جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے لوح محفوظ میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہے، اس میں کوئی کمی بیشی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. سمجھنا گیا؟ اب یہ سورہ فاتحہ ہے، پارہ ام کا حصہ ہے یا پارہ سورہ بقرہ کا حصہ ہے؟ سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے، تو تم سب جواب دے رہے ہیں کہ جواب: پارے کا پہلا، دوسرا، تیسرا ہونا اس کی صراحت کس حدیث میں ہے؟ کیا پاروں کی صراحت کہیں ہے؟ سوال: نہیں، اس کی صراحت تو کسی حدیث میں نہیں ہے. جواب: جب پاروں کی صراحت نہیں تو اس کے جز کی کیا صراحت معلوم کرتے ہو؟ ہاں، اگر پوچھنا ہی ہے تو جلال الدین محلی سے پوچھو. جلالین میں جلال الدین دو ہے، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، دونوں کا نام جلال ہے، سمجھ میں آنے. لیکن دونوں جلالین جو تفسیر کی کتاب ہے ان کے مصنف ہے، ایک کا نام ہے جلال الدین محلی اور ایک کا نام ہے جلال الدین سیوطی. جی ہاں، اگر پوچھنا ہی ہے تو جلال الدین محلی سے پوچھو. جلالین میں انہوں نے سورہ فاتحہ کو کہاں جگہ دی ہے؟ سوال: کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سورہ کہف سے تفسیر شروع کی تھی، پارہ نمبر 30 تک مکمل کر کے اب سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی کہ باقی ماندہ پاروں کو بھی مکمل کرے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی دونوں نے مل کر کیا جلالین لکھی ہے، تفسیر کی کتاب میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. جو جلال الدین محلی نے شروع کیا سورہ کہف سے شروع کیا، 15ویں پارے سے شروع کیا، بعد میں لکھتے لکھتے سورہ ناس تک پہنچ گئے اور الحمد کا نمبر آیا تو اس وقت ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے زمانے میں ایک دوسرے عالم تھے جن کا نام بھی جلال الدین تھا، لیکن ان کا نام تھا جلال الدین سیوطی. انہوں نے اس کو لکھنا شروع کیا. کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو لکھا پہلے کے طرز پر، پہلے نے جس طریقے سے لکھا تھا اسی طرز پر لکھا ہے. بہت مشکل ہے، ایک خط ہے تم لکھو، ایک خط تم لکھو، اور تم کو دیکھو ہمارا خط ایک ہی وضع کا ہونا چاہیے، ایک ہی تفصیل کا ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا. لیکن یہ انہوں نے جو بعد والے نے لکھی کہ پہلے 15 سے 30 تک کی جو تفسیر ہے اس کو دیکھو اور پہلے سے 15 کی بعد کی لکھی ہوئی تفسیر کو دیکھو، دونوں تم کو یکساں لگے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، حالانکہ 2 آدمی کی لکھی ہوئی ہے یہ. جی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سورہ کہف سے تفسیر شروع کی تھی، پارہ نمبر 30 تک مکمل کر کے اب سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی کہ باقی 15 پاروں کو بھی مکمل کرے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جا سکی. لہذا لوگوں نے اس تفسیر فاتحہ کو آخری پارے کی تفسیر کے ساتھ ہی شامل کر دیا. جواب: یہ تو بعد کے لوگوں نے بتلایا ہے. جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھیے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر کی تکمیل کی اور وہ اونچے درجے کے مفسر ہے. سیوطی نے تکمیل کی. جی جلال الدین محلی نے
آخر از سورہ کہف تا سورہ ناس اور اس کے بعد الحمد شریف کی تفسیر کی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نصف اول کی تفسیر کی، تکمیل انہی کے طرز اور انداز پر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، حتیٰ کہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ دو مفسروں کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر جلالین درس نظامی میں داخل ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ فاتحہ کون سے پارے کا جز ہے؟ اس سلسلے میں احسن الفتاویٰ میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے، سورہ حمد بمنزل متن و جملہ قرآن، یعنی سورہ حمد متن کی جگہ پر ہے، اور جتنا قرآن میں جو بھی مضمون ہے، یہ پوری میں تفصیل بتا دوں، قرآن میں جتنا مضمون ہے سورہ بقرہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، وہ سارا کا سارا اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین میں ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ صرف بے کے نقطے میں ہے، اللہ واحد نقطہ واحد۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، نہ آیا تو جانے دو۔ بہرحال محدثین مفسرین یہ بتاتے ہیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بتایا، اللہ کی اطاعت کو بتایا، کچھ بتایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بتائی ہے، سمجھ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پھر ہمارے عقائد کو بتایا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں وغیرہ، سمجھ میں؟ اور پھر اس کے بعد جزا فضا کو بتایا کہ کافرین کو یہ ہوگا، نصرانیوں کو یہ ہوگا، یہودیوں کو یہ ہوگا، ہمیں یہ نہ بتانا۔ تو یہ گویا کہ اجمالی طور پر یہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ تو وہ فتاوی میں نے لکھا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، جی سورہ فاتحہ سورہ حمد بمنزل متن بمنزل متن کے ہے، اور اس متن کی پوری تفسیر، پوری شرح پورے قرآن میں ہے، جی۔ و جملہ قرآن بمنزل شرح، اور جملہ قرآن بمنزل شرح اصل۔ پس سورہ فاتحہ نہ از جملہ قرآن خالی جست و نہ در جز معین۔ کیا حسن الفتح والا نے جواب دیا کہ بس سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن سے خارج بھی نہیں ہے، قرآن سے باقی بھی نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہی میں سے ہے، لیکن یہ متن ہے اور دوسرا پورا قرآن اس کی شرح ہے، جی۔ بس سورہ فاتحہ نہ از جملہ قرآن خالی جست ورنہ در جزء معین داخل، بلکہ مشترکست در میاں جملہ اجزاء قرآن نیس ثبوت پارہا قرآن از حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیس ونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای تجزیہ و تقسیم کرندہ، بلکہ در اسناء نقل مصاحف بلا قصد محض اتفاقاً سے اجزاء مرتب شدن، پس خارج ماندن جزء قرآن عزیزی پارہا کے انحارش درسی اجزاء ثابت نیست۔ ترجمہ، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ اور ترجمہ سورہ حمد بمنزل متن ہے، سورہ حمد بمنزل متن کے ہے، اور اس متن کی پوری تفصیل گویا کہ سورہ بقرہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک ہے، جی۔ ترجمہ، سورہ حمد بمنزل متن ہے اور جملہ قرآن بمنزل شرح، پس سورہ فاتحہ نہ جملہ قرآن سے خارج ہے، پس سورہ فاتحہ قرآن سے باہر بھی نہیں، اور نہ کسی معین جز میں داخل، اور نہ کسی معین جز میں داخل ہے، مستقل ایک صورت ہے، جی۔ بلکہ جملہ اجزاء قرآن میں مشترک ہے۔ نیز قرآن پاک کے پاروں کا ثبوت نہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان پاروں کی تقسیم فرمائی ہے، بلکہ نقل مصحف کے دوران بلا قصد محض اتفاق سے 30 پارے مرتب ہو گئے۔ یعنی قرآن کے 30 پارے ہیں، سمجھ میں؟ یہ قرآن کے 30 پارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ بلکہ اتفاقاً یہ ہو گئے کہ پورے قرآن کو 30 دن میں قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے تراویح کی ضرورت ہوئی، تو پھر اس کا حصہ الگ الگ کر دیا کہ ایک ہی دن میں، ایک مہینے میں اس طریقے سے پورا کیا جائے، 30 دن میں اس طریقے سے 30 پارے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، نہ صحابہ کرام نے مقرر کیے، نہ حضرت عثمان نے مقرر کیے۔ کتنا ہے ابھی باقی؟
بلکہ نقل مصاحف کے دوران بلا قصد محض نقل مصاحف جب قرآن پاک نقل ہونے لگا تو اس وقت کیا لوگوں نے اپنی سہولت کے اعتبار سے 30 حصے کر لیے، اس لیے قرآن پاک کے 30 پارے کہے جاتے ہیں. جی بلا قصد محض اتفاق سے 30 پارے مرتب ہو گئے. بس قرآن پاک کے کسی جز کا ان 30 پاروں سے خالی رہ جانا جائز ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا انحصار انہی 30 اجزاء میں ثابت نہیں. قرآن کے متعلق بات آئی ہے.